حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران پر یزدگرد کی بادشاہت تھی اور اس کا سپہ سالار ہرمزان تھا۔ مسلمانوں نے ایک قلعے پر حملہ کر کے ہرمزان کو گرفتار کر لیا، تو ہرمزان نے مدینہ منورہ چلنے پر رضامندی ظاہر کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہونے کی خواہش کی، تو مسلمان اسے مدینہ منورہ کی طرف لے کر چل پڑے۔ تو وہ بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا۔ اس کے سر پر تاج تھا، بدن پر ریشم کا لباس تھا، کمر سے جڑاؤ تلوار لٹک رہی تھی۔ اس طرح دھوم دھام سے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ لوگوں سے پوچھنے لگا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اس کا خیال تھا جس شخص کے دبدبے نے دنیا کو ہلا ڈالا ہے، اس کے دربار کے بھی بہت ٹھاٹھ باٹھ ہوں گے۔ لوگوں نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے لوگ اس کے شاہانہ لباس کو دیکھ کر ساتھ چلے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد کے کسی کونے میں لیٹے تھے اور نیند میں تھے۔ شور سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو عجمی حاکم شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری لوگوں پر، پھر ان سے مخاطب ہو کر بولے، یہ سب اس دنیا کی دل فریبیاں ہیں۔ اب آپ نے اس سے بات کی، اس وقت تک وہاں مترجم نہیں آیا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ فارسی آتی تھی، ان کی مدد سے بات ہوئی۔ آپ نے اس کے وطن کے بارے میں پوچھا، اس طرح آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ہرمزان ہے۔ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا تھا، وہ 2 مسلمان افسر بھی اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان وجوہات کی بنا پر بہت رنج تھا۔ آپ نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا، تاہم اسے بات کرنے کی اجازت دی۔ اس پر اس نے کہا، جب تک خدا ہمارے ساتھ تھا تم ہمارے غلام تھے، اب خدا تمہارے ساتھ ہے تو ہم تمہارے غلام ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پانی مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے پانی منگوایا۔ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس نے کہا، مجھے ڈر ہے ابھی میں یہ پانی پی بھی نہ پاؤں گا کہ آپ میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تم پانی نہیں پی لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس نے پانی گرا دیا اور کہا، اب آپ مجھے قتل نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ میں نے یہ پانی نہیں پیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ واقعی اب وہ اسے قتل نہیں کرا سکتے تھے۔ اب اس نے کہا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ یہ تدبیر میں نے اس لیے کی کہ لوگ یہ نہ کہیں میں نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ اب اس کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اسے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دی۔ 2000 روپے سالانہ اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے فارس وغیرہ کی مہمات کے سلسلے میں مشورے کیا کرتے تھے۔